مولانا قیوم صاحب ہو گئے، کے ایچ خورشید صاحب ہو گئے، وہ لوگ ایک کردار کا نام تھا ان کو. شاید وہ اتنے پڑھے لکھے ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں سے سردار قیوم صاحب کو شاید انہوں نے اتنے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، مگر ان لوگوں کا ایک کردار تھا، ان لوگوں کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک ویژن تھا. سردار ابراہیم صاحب کو 40 کلومیٹر جاتے تھے پڑھنے کے لیے جب یہاں پہ تھے، اور اس کے بعد اس وقت میں 1932 میں یہاں سے انہوں نے کوشش کی اور باہر جا کے انہوں نے اپنا بار لاک کیا. تو ان لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑا وقت دیا، اور ان کو سمجھ تھی اس بات کی کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں ان کو وہ کہاں پہ لے کے جائے گا. مگر چلتے چلتے ہم جو ہے آہستہ آہستہ اتنے پیچھے آ چکے ہیں کہ آج کردار نام کی کوئی چیز ہم لوگوں کی نہیں رہے گی. ہم پڑھے لکھے ضرور ہیں، ہم موبائل فون کھولتے ہیں، اس کو کھول کے دیکھ کے بتا دیتے ہیں آپ کو، بہت بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کر لیں گے، بہت بڑے بڑے فلسفے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر لیں گے، مگر جب کردار کی بات آئے گی تو ہمارا کردار جو ہے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے کی طرف جا چکے. آپ خالی میں کیونکہ کسی بھی قوم کی یا کسی بھی علاقے کی اگر جو پہچان ہے وہ اس کے نمائندگان ہوتے ہیں جن لوگوں کو لے کر کے آپ نے اسمبلی میں بھیجا. اگر آپ خالی ان لوگوں کو دیکھ لیں، وہ آپ لوگوں کو ووٹوں سے الیکٹ ہو کے گئے ہوئے ہیں. تو جو سارے تو میں نہیں کہوں گا، مگر 60-70% لوگ ایسے لوگ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سوائے اپنے مفاد کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. نہ کوئی جماعت، جس جماعت کے ٹکٹ سے وہ الیکٹ ہو کے گئے ہیں، نہ اس کی کوئی قدر ہے، نہ اپنے بزرگوں کی 40 سال 50 سال کی وابستگی کی کوئی قدر ہے، نہ ان کو کوئی شرم ہے، کوئی حیا اس حوالے سے ہے کہ جی وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں وہ واپس اپنے لوگوں پہ وہ کس طرح ریفلیکٹ کریں گے. تو بڑی میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آج 2 مہینے ہونے کو ہیں، ابھی تک آپ کی جو نیا وزیر اعظم بھی آ گیا مگر آپ کی کابینہ نہیں بن سکی. اس کی بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مفاد کی لڑائی اندر لڑے. جب ایسی لڑائی آپ کے ایوانوں کے اندر ہوگی تو آپ کی ایجوکیشن کے اوپر کون نظر ڈالے گا، آپ کی ایجوکیشن کی پالیسی کون بنائے گا، آپ کی جاب کریشن کون کرے گا، آپ اگر آئی ٹی سیکٹر ہے تو آئی ٹی سیکٹر پہ کون پالیسی بنا کے آپ کو لے کے آگے جائے گا، ٹورزم ہے تو ٹورزم پہ کون پالیسی بنائے گا اور کس طرح آپ آگے بڑھیں گے. تو ہمیں بیسکلی اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص میں کوئی سیاسی بات یہاں سے اسٹیج سے نہیں کرنا چاہتا، میں اسکول میں آیا ہوں، مگر ادھر سے ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 2 حلقے یہاں سے کیا فیصلے ہوئے، ان کے کیا نتیجے نکلے، اور آخر میں اس کا واپس آپ کو کیا رزلٹ ملا. آپ جہاں پہلے کھڑے تھے آج اس سے بہت پیچھے آپ جا چکے ہیں. اس حلقے کی بالخصوص بڑی نمائندگی ہوتی تھی اسمبلی کے اندر، بڑی جاندار نمائندگی ہوتی تھی. سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی صورت میں، سیاب خالد خان صاحب کی صورت میں، یا سعید چتائی صاحب کی صورت میں ہمیشہ بڑی جاندار نمائندگی رہی ہے. مگر آپ نے جو حالیہ فیصلے کیے ہیں اس کے نتیجے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی قوم کا تشخص، آپ کی سیاست کا تشخص، اور بالخصوص آپ کے اس علاقے کو جو ہے وہ آج کس نام سے پکارا جاتا ہے. تو یہ ایسی بنیادی فیصلے ہیں جن پہ آپ کو نظر ثانی کریں گے. یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے کہ ہم 1-2 دن میں کوئی ایسے فیصلے کریں گے جس سے ہم ترقی کر کے تو جو بڑی قومیں ان میں ہمارا نام شمار ہو جائے گا، یا جو اس وقت قومیں ترقی کرنی ان میں نام شمار ہو جائے گا. یہ 100 سالوں کی جدوجہد ہے جس پہ آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، پالیسی میکنگ کرتے ہیں، جن پہ آپ چلتے ہیں تو جا کے آپ کہیں پہنچتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اپنے فیصلے درست کر کے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، تاکہ ہم جو ہمارے دوستوں نے یہاں سے اس اسٹیج سے بات کی کہ ہماری تعلیم کے جو نصاب ہے اس میں اتنا فرق ہے اس وقت کہ جو پرائیویٹ سکول جو پڑھا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز پڑھا رہے ہیں، جو گورنمنٹ سکول ہے وہ الگ چیز پڑھا رہے ہیں. جو آپ کی تاریخ ہے، تاریخ تو غائب ہی ہو چکی ہوئی ہے، اور اگر فرض کریں تاریخ ہے تو کسی اور کے مرہون منت لکھی ہوئی تاریخ ہے جو 30 40 سال جو ہے وہ سیاست یہاں پہ کر کے گئے اور اپنے نام کی تاریخ لے کے چلے گئے.
تاریخ اس طرح نہ بنائی جاتی ہے، نہ لکھی جاتی ہے، نہ منوائی جاتی ہے. تاریخ تاریخ ہے، چاہے وہ ان کا کوئی کارنامہ ہے وہ ان کو اس کا جو ہے وہ ملنا چاہیے، کریڈٹ ملنا چاہیے، یا کسی اور کا کارنامہ ہے وہ اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، مگر اپنی تاریخ کو درست کر کے اس کو اپنے جو نوجوان نسل ہے اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار کشی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور کردار کشی جو ہے وہ والدین اور اساتذہ سے شروع ہوتی ہے، اور جو بنیاد بناتی ہے، جو اچھے بری کی تمیز بناتی ہے. میرے والد نے شاید مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہ دیا ہو، ان دوستوں کو زیادہ ٹائم دیا ہوا ہے، مگر میری کردار کشی انہوں نے ضرور کی ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آج ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ان بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں ان دوستوں سے بھی معذرت خواہ ہوں جن کو میری وجہ سے جو قربانی دینی پڑی وہ اسٹیج پہ نہ آ سکے. میرے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بات کرنا جائے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تمام والدین اور بالخصوص جو ہماری خواتین یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرا انتظار بھی کیا اور مجھے سنا بھی، اور میں بالخصوص جو انتظامیہ ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کا کام یہاں پہ دیکھ کے، اور امید کرتا ہوں جو میرے سے ہو سکا. اسمبلی میں تو آپ نے جیسا ذکر کیا ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور صورت کریں گے، یہ ہم نے پہلے بھی نوٹ کی ہیں یہ چیزیں، مگر جو اس کے علاوہ بھی جو میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکا، جو مدد آپ کو کر سکا، میں ضرور کروں گا. بہت شکریہ.